سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زیادہ درود و سلام پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 2۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال یہ عرض کرنا تھا کہ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا اور مزارات اولیاء پر جانا کیسا؟ منع ہے۔ واش روم کے اندر بات چیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر وہ ستر کھلا ہوا ہے تو نہیں کر سکتے، مکروہ ہے۔ صحیح۔ اب ستر بند ہے تو پھر کوئی دینی بات، پھر بھی اگر وہ گندگی ہوتی ہے نا، گندگی نماز ذکر نہیں کر سکتے اللہ اور رسول کا۔ ایک سوال چھوٹا سا کہ اگر کوئی شخص اپنے موجودہ پیر صاحب کی بیعت کسی چھوٹی سی وجہ سے جو ہے وہ توڑ دے اور کسی اور پیر صاحب کا مرید ہو جائے تو ایسا کرنا کیسا؟ اور جب ہم لاہور سے آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے جو ہے وہ نیتیں کیں، علم دین کی نیت کی، اللہ کی رضا کے لیے یہ سفر کی جو ہے وہ نیت کی، آپ کی زیارت کی نیت کی، تو لوگوں کا حسن ظن ہے، اعزاء و اقرباء نے جو ہے وہ بہت سی دعاؤں کے لیے کہا تھا، تو آپ سے گزارش ہے کہ جو جس چیز کی جو دلی خواہش تھی، جو دعاؤں کا کہا، اس کے لیے بھی جو ہے وہ مستجاب کے لیے جو ہے دعاؤں کی مستجابی کے لیے دعا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اور پیر صاحب کی اب چھوٹی سی بات، اب یہ تو لفظ چھوٹی سی تھا تو مسئلہ واضح نہیں ہوگا، البتہ پیر صاحب کی عقیدت دل سے نکل گئی تو بیعت تو خود ہی ٹوٹ جائے گی، اگر عقیدت نکل گئی تو پیر صاحب۔ ویسے بلا وجہ اگر جامع شرائط پیر ہے تو اس طرح توڑنا نہیں چاہیے بیعت، لیکن وہی بات کہ عقیدت نکل گئی دل سے تو بیعت ٹوٹ جائے گی، پیر صاحب کی گستاخی کی تو بیعت ٹوٹ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے والدین کے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت بخشش کی دعا اور مدینہ شریف کی حاضری کے لیے، اور دعوت اسلامی مجھ سے کبھی نہ چھوٹے۔ اتنا دعوت اسلامی نے جو ہمارے اوپر احسانات کر دیے نا، یقین کریں بابا آپ الحمدللہ خواب میں بھی آ کے نوازتے رہے، یہ آپ کی مہربانی ہے بابا۔ آپ سے کبھی بھی دعوت اسلامی نہ چھوڑی، دعوت اسلامی کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، آپ کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ آپ نے ہمیں اگر یہ ماحول نہ دیتے بابا تو شاید ہم بہت ساری گناہوں میں جا پڑے ہوتے، ہم نمازوں سے دور ہوتے، ہم ذکر و درود سے دور ہوتے، اور کوئی ہمیں بابا منہ نہ لگاتا۔ آج یقین کریں بابا جو کچھ ہے بابا صرف آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی وجہ۔ آپ کو اللہ درازیوں پر بھی خیر کرے، آپ کا سایہ تا دیر سلامت ہمارے سروں پر رکھے، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر نظر بد سے بچائے، بس ہمارے سر پر آپ ہمیشہ، جب تک میری دلی دعا ہے بابا کہ آپ اللہ تعالیٰ درازی عمر بھی خیر کرے اور دعوت اسلامی پھلتی پھولتی رہے، اور دوستوں بلکہ ہر ممالک میں دعوت اسلامی کا اتنا کام عام ہو جائے، اتنا کام ہو جائے کہ اللہ تبارک و اس کو محبوب علیہ السلام تمام دعوت اسلامی والوں سے راضی ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اذان دی؟ جی ہاں، ایک مرتبہ اذان دی ہے۔
فتح رضویہ شریف, اس میں اشہدو انی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے. آج سے 2 ماہ پہلے میں نے خواب میں آپ کو دیکھا تو آپ کمرے میں کچھ لکھ رہے ہیں. تو جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں ادھر ہی بیٹھ گیا. تو آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا. آپ کچھ لکھ رہے تھے, آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا تو میں گناہ گار تھا تو میں ادھر ہی بیٹھ گیا. آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور یہ دعا دی اللہ پاک آپ کو مدینہ دکھائے, اور تبھی میں بیدار ہو گیا. اور 3 دن گزرے, میں نے اپنی والدہ کو یہ خواب سنایا تو میری والدہ نے مجھے دعا دی اللہ بہتر کرے گا. اگلا دن ہوا, مجھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت ہوئی. پہلے آنکھیں ترستی تھی آپ کو دیکھنے کے لیے, اب دل تڑپ رہا ہے مدینے کی گلیوں کو دیکھنے کی. آپ دعا کیجیے اللہ پاک مجھے مدینہ بھی دکھا دے. جزاک اللہ خیر. دکھائے ماشاء اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے مدنی ماحول میں اکثر اور گزشتہ 2 مدنی مذاکروں میں بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا تصور کیا جائے کہ ہم مکہ المکرمہ میں ہیں اور آپ کے کاشان اقدس سے خیرات لینے کے لیے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ سکرین پر یا تصویروں میں ہم نے مکہ المکرمہ کی بھی زیارت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان اقدس کی بھی زیارت ہوتی رہتی ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور, ان کی ذات کا تصور کس طریقے سے کیا جائے, اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں. یہ لکھا ہوا ہے اس میں, اپنے سیرت مصطفیٰ میں بھی لکھا ہوا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی کو دیکھ کر آپ تصور باندھیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور کے ساتھ تھا, بھویں کیسی تھی, پلکیں کیسی تھی, دندان مبارک, آنکھیں, ناک مبارک, یہ سب نقشہ لکھا ہوا ہے. اس کو تصور میں آپ پڑھ کر تصور میں لائیں تو انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی کا سوال ہے کہ کسی کے ذہن میں اگر یہ وسوسہ آئے کہ میں کافی عرصے سے مدنی ماحول میں آ رہا ہوں, مدنی مذاکروں میں حاضری دیتا ہوں, خصوصی مدنی مذاکروں میں آتا ہوں, لیکن باپا مجھے پہچانتے نہیں ہیں, میری طرف نظر نہیں کرتے, اگر کوئی وسوسہ کسی کے ذہن میں آئے اور یہ شدت پکڑ جائے تو پھر کیا کریں؟ وسوسے کو دور کرے. دور کرنے کا طریقہ کوئی ارشاد فرما دیجیے. کہ کیا میں اس قابل ہوں؟ نہ اپنے آپ کو کوئی قابل سمجھے گا جب بھی سوچے گا نا. سب سوچا ہی نہیں بندہ کہ مجھے کوئی خصوصی کوئی مان ملے, مجھے مان مل ہی نہیں رہا. تو اب تک آتے رہے تو کیا مان لینے کے لیے آ رہے تھے؟ جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک بار یہ ہمیشہ تکبیر اولا اور پہلی صف ان کو ملتی تھی, ایک بار پیچھے رہ گئے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے, یار میں تو پیچھے رہ گیا. تو انہوں نے سالوں سال کی جو نمازیں تھی وہ لوٹائیں. بولا اب تک میں لوگوں کے لیے سب کر رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر کوئی اسلام بھائی خلوص نیت کے ساتھ کسی شعبے میں اصلاح کی نیت سے غلطی کی نشاندہی کر رہا ہو اور دوسری طرف مبلغین کے بیانات سنتا ہو اور اس سے ترغیب ملتی ہو کہ درگزر کرنا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے اور اگنور کر دینا چاہیے, تو ایسی صورت میں 2 رستے نکل جاتے ہیں. ایک تو غلطی کی نشاندہی کرتے رہنا چاہیے اور دوسری طرف یا تو قفل مدینہ لگا لیں اور ان سارے معاملات کو چھوڑ دینا چاہیے. تو آپ رہنمائی ارشاد فرما دیجئے کہ کیا ہمیں ان کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے یا کہ جس طرح ہماری تربیت ہوتی ہے کہ مدنی کام کرتے چلے جائیں اور ان سارے معاملات کو اگنور کر دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. رہنمائی ارشاد فرما دیں. آپ کی شان میں کوئی بے ادبی کر دے تو اس کو کرے اگنور. اب باقی ظاہر ہے کہ اصلاح نہیں کریں گے تو یہ اگنور کرنا نہیں ہوا نا, اس کو تو گڑھے میں پھینکنا ہوا. کہ یہاں تک کہ اگر کوئی شرعی غلطی کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, کوئی گناہ کر رہا ہے, تو اگر ظن غالب آ گیا کہ اس کو سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا, تب تو اس کو سمجھانا, اس کو روکنا واجب ہے.
تو یہاں اگنور کرنے کی بات ہے، اگنور کرے گا تو گناہگار ہوگا. تو اگر آپ کی ڈیوٹی یہی ہے کہ ان کی اصلاح کریں، تو اجارہ آپ کا اس کا، تو یہ تو آپ کو سب بتانا ہی پڑے گا نا، ان کو سمجھانا ہی پڑے گا. تو یہ کوئی گناہ کا کام تو ہے ہی نہیں نا، اچھا کام ہے، جاری رکھنا چاہیے اس کو. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. میرا آپ سے سوال ہے کہ 4 رکعت والی نماز سنت نماز ہم پڑھتے ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، اس کی چاروں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھ لیتے ہیں. چاروں رکعتوں کو ایسے ادا کرنا کہ ہر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھ لی جائے، وہ کیسا؟ اور نمبر 2 ایک سوال ہو رہا ہے کہ پینٹ پہنتے ہیں یا شلوار پہنتے ہیں تو اس کی لینتھ زیادہ لمبی ہوتی ہے، نماز کے دوران ٹخنے ظاہر کرنے کی نیت سے اس کو فولڈ کر سکتے ہیں شلوار کو یا نہیں؟ اس میں یہ کہ نوافل میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. چاروں قل ہو اللہ جیسے نوافل پڑھے تو اس میں تو، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ صورتیں بدل کر ہو. اب اگر کوئی صورت اور یاد نہیں ہے تو پھر سورہ اخلاص پڑھا دو، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. یاد تھی پھر بھی سورہ اخلاص پڑھی تب بھی گناہ نہیں ہے ہر رکعت میں. اور یہ فولڈ کرنا یہ جائز نہیں ہے نماز میں، اور اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. ٹخنے ظاہر کرنا یہ نماز کے لیے ہی نہیں ہے، یہ نماز کے علاوہ بھی ٹخنوں سے اونچے ہونا چاہیے، پائنچے جو ہیں. میری امی نا جب مدنی چینل پر اجتماع ذکر و نعت ہوتی ہے یا مدینے کا تذکرہ چھیڑتا ہے یا کوئی مدنی قافلہ مدینے جاتا ہے تو رقت انگیز مناظر ہوتے ہیں تو وہ بہت روتی ہیں، بالکل ان کی حالت آپے سے باہر ہو جاتی ہے، رو کر التجا آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوتی ہیں. تو مجھے بھی نا انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ جائیں باپا کی بارگاہ میں تو آپ کا مدینے کا ٹکٹ نکلے گا تو آپ اس اپنے مدینے کے ٹکٹ پہ نا وہ کہہ دینا کہ میری امی نے جانا ہے. تو میں یہ پیغام اپنی امی کا آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ حضور آپ نواز دیں، مدینے جانے کو بہت تڑپ رہی ہیں. ماں کی دعا مدینے کی ہوا، ماں نے بول دیا تمہارا مدینے کا ٹکٹ نکلے گا. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ امی جان کی حسرت پوری کرے، اور آپ کو ماں باپ والد بھی اگر حیات ہیں تو ان کو بھی ان کی یہ دعا فرماتے ہیں. 8-10 سال ہو گئے. اللہ مغفرت فرمائے، ان کی بھی، امی کی بھی، آپ کی بھی. زندہ کو بھی دعائے مغفرت سے نوازنا چاہیے. ہم سب کو بھی دعائے مغفرت کی ضرورت ہے. تو اللہ مدینہ دکھاتا ہے، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. امی کو سلام بولنا میرا، امی بڑی دیوانی ہے اس کا مطلب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شکیل اطاری، مرکز الاولیاء لاہور سے حاضر ہوں. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی طرح یا غوث پاک کا نعرہ لگاتے ہیں. پھر وہ سوال یہ ہے کہ اب یا غوث پاک سے افضل، جیسے کہ بہت صحابہ کرام ہے، جید صحابہ کرام ہے، پھر ائمہ کرام ہے، ان کو کیوں نہیں پکارا جاتا؟ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یا غوث پاک کو پکارتے تو صحابہ کرام ان سے افضل ہے تو ان کو کیوں نہیں پکارا جاتا؟ یا ائمہ کرام جو ان سے افضل ہے ان کو کیوں نہیں پکارا جاتا مدد کے لیے؟ اور انبیاء کرام صحابہ کرام سے افضل ہیں، ان کو کیوں نہیں پکارا جاتا؟ اور آپ کو جب کوئی سے چوٹ لگی ہوگی تو کبھی امی، تو امی کہا تو امی کو کیوں پکارا، ابو کو کیوں نہیں پکارا؟ اور چوری ہو گئی تو پولیس والے کو کیوں پکارا؟ تو یہ اصل وہ یہ اعتراض ایسا ہے جس کو بولنا کنفیوز کرنے والا. صحیح معنوں میں پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے، سچی بات ہے. ہر نبی کو پکارنا جائز، ہر صحابی کو پکارنا جائز، ہر ولی کو پکارنا جائز. تو صحابہ کرام کے تو اپنے کو نام ہی نہیں پتا، تعداد بھی نہیں پتا. اس کے بھی اقوال مختلف ہیں. 1,14,000 آخری حج میں تھے، اور میں نے جو پڑھا 1,12,000، تو یہ بھی اقوال مختلف. 10,000 کے قریب صحابہ تو جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. اب مزارات شہید کر دیے گئے. اب ان خاص بعض، سبھی خاص تھے
صحابی کون سا عام تھا؟ صحابی تو صحابی ہوتا ہے, ولیوں سے افضل ہیں وہ. تو اور دنیا بھر میں پھیلے یہ حضرات. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے 7000 صحابہ کا نام یاد ہے. کہا نا سبحان اللہ. اور جنت البقیع میں 10,000. تو اب یہ نام ہی کسی کو نہیں پتا. اتنے بڑے عالم کو 6,000 والا شاید اب کوئی بھی نہیں ملے گا جو کہے کہ مجھے 6,000 کا نام پتا ہے. اپنے کو 6 نام یاد نہیں رہتے. تو یہ سب کے نام نہیں پتا تو پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کبھی قبرستان گئے جی کیا بولتے ہیں وہاں جا کر؟ السلام علیکم یا اہل القبور. صحابہ کو نہیں پکارا آپ نے, یا کہہ کر یہ قبر والوں کو پکارا جس میں بے نمازی بھی بھرے ہوں گے. تو یہ سب کنفیوز کرنے کی باتیں. سب کو پکارنا جائز ہے. اب وہ جو نہیں پکارتا وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی بید بھی تھوڑی کر رہا ہے. اب پھر تو آپ بولو کہ خالی موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پکارا؟ ابراہیم علیہ السلام ان سے افضل ہے. جی ہاں, کہ اگر میں نے کہا یا موسیٰ تو کوئی بولے گا یا ابراہیم کیوں نہیں بولا؟ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام ہے. یہ چلو ایک معلومات کی بات ہمیں پتہ چلی, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ ان کو کیوں نہیں پکارتا؟ اب دیجئے جواب. کوئی بولے گا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں پکارا؟ تو آپ کو کتنے نبیوں کے نام یاد ہے یار؟ تو کیا سب کو پکارنا ضروری ہے؟ ایک کو پکارو تو سبھی کو پکارو. کہ اب یہ بچوں کا معاملہ ہے کہ 2 بچے تو ایک کو پیار کرو دوسرے کو پیار کرو تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے. تو یہ ایسا معاملہ تو نہیں ہے نا. تو یہ کنفیوز آپ بولو کہ اسی منن والے, اسی سوچن والے نہیں, اسی منن والے. کہ ساڈے علماء اہل سنت نے آکھیا ہے کہ یا رسول اللہ آکھو یا غوث آکھو تو اسی آکھ دینے الحمدللہ. اور تواڈی گلاں سننے تو ساڈے کن بند ہے. تو بچت ہوگی, بحث کرو گے تو آپ وسوسوں میں پڑو گے خامخواہ. بہت بہت دعاؤں کی درخواست ہے میرے لیے, میرے والدین کے لیے. اب آپ کو اتنا میں نے بولا, آپ کو اعلان تو کرو مدنی قافلے کے سفر کا. یار ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے کی سفر کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس کچھ ایسے اچھے الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ سے کچھ کر سکوں, اگر گستاخی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت. دوسرا یہ کہ میں پہلا شخص ہوں اپنے گھر میں کہ میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں, تو استقامت نہیں ہوتی مجھے نا. مقصر مطلب جیسے میں آج آیا ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے, تو واپس جاؤں گا سب یہی کہیں گے کہ کیا کیا, تو ویسے ہی ہے, مطلب کچھ بھی استقامت نہیں ہے. تو آپ سے ہی عرض کرنی تھی کہ دعا کر دیں کہ استقامت ہو جائے. آپ بن کے دکھا دو نا کچھ یار. بولے کیسے آ گئے, ایسے نہیں آیا میں. جی انشاءاللہ. یہ دیکھو میری داڑھی سجی, میرا امامہ سجا ہوا. جی انشاءاللہ. دیکھو یوں یہاں مدنی سوٹ بھی بکتے ہیں. جی انشاءاللہ. دیکھو میں کچھ بن کے آیا ہوں, کچھ لے کے آیا ہوں, سے بن جاؤ. 12 مدنی کام جو ہیں اپنے ذمہ دار سے مل کر وہ کام کرو مدنی کام, تو خود ہی انشاءاللہ استقامت کا بھی سامان ہو جائے گا. جی ٹھیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انتقال ہو گیا, انا للہ و انا الیہ. 21 سال کا بیٹا محمد اویس آپ سے محبت کرتا تھا, دعوت اسلامی سے وابستہ ہو گیا, باب المدینہ آنا چاہتا تھا. ان کے والد صاحب کہتے ہیں میں نے ٹھنڈ کی وجہ سے روک دیا, پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, فوت ہوا. اب کہتے مجھے بڑا پچھتاوا ہے, رو رو کے میری آنکھیں ایسی ہو گئی. میں نے کیوں؟ ہاں نہیں, وہ کوئی بات نہیں, ہو آپ کی نیت پر ہے. آپ کی نیت اگر دین سے روکنے کی تھی تو واقعی یہ تو قابل افسوس ہے. اگر واقعی اس کو ٹھنڈ سے بچانے کی نیت تھی, شفقت کی وجہ سے روکا تھا, تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. کہ بعض ماں باپ ہم سے روکتے ہیں کہ یہ مولوی بن جائے گا, تو اس لیے روکتے ہیں, تو یہ گناہ گار ہے. اور یہ ان میں داخل ہیں اپنے ولید بن مغیرہ کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, اس کے 10 بد صفات بیان کیے تھے. وہ بلائی سے بڑا روکنے والا, مناع للخیر, نے بلائی سے بڑا روکنے والا. تو پھر یہ وہ آیت کے تحت آئے گا جو اس لیے روکے گا کہ یہ کہیں مذہبی نہ بن جائے, کہیں یہ مولوی نہ بن جائے.
اور یہ کہیں ہم لوگ جو حرام کماتے ہیں اس میں ساتھ دینا چھوڑ دے گا, بولے گا حرام ہے اور حلال ہے, تو اس لیے روکتے ہیں آج کل. داڑھی رکھ لے گا, فلاں کرے گا, تو یہ روکنا تو گناہ ہے. اس طرح روکیں گے تو کوئی بھی روکے گا, ماں باپ تو فرما برداری کی بھی, یا اس معاملے میں فرما برداری کی ضرورت بھی نہیں ہے, بلکہ یہ روکیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اللہ بیچارے کی مغفرت فرمائے, بے حساب بخشش فرمائے. انہوں نے ماشاءاللہ آپ کی نگاہ ہوگی, انہوں نے آگے بغدادی طیارے میں بھی کچھ سیٹیں بک کر لی ہیں. تو یہ اچھا, ان میں بغدادی طیارے والا کون بغدادی کون میں آئے, کون کون آنے والا بغدادی میں؟ اچھا, یہ دوبارہ 11ویں شریف پہ آئیں گے انشاءاللہ. اس میں بھی مزہ ہوتا ہے, لیکن اب جشن ولادت اپنی جگہ پر جی ہے, باپا, اس کا تو جی جشن لطف ہی کچھ ہو رہا ہے. ابھی تو شروعات ہے نا, آگے دیکھو اب کیا. باہر صبح بہارا منا لیں, تو باہر آ جائیے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ. بابا ٹرین میں سے ماشاءاللہ عز و جل کچھ اسلامی بھائی 12 دن کی نیت کر کے آئے تھے. اچھا جی, اور انشاءاللہ ابھی مزید کس کا دل تو یقیناً ہوتا ہے, میرا بھی ہے کہ میں بھی رک جاؤں. ہو سکتا ہے اور بھی ٹرین میں کس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ رک جائے, دل چاہ رہا ہے. دل تو بہت سو کا چاہتا ہوگا, پر رکیں گے کوئی بابا اس کی کیا صورت, دل چاہتا ہے ہم کھانا بازار سے کھانا کھا لیتے ہیں, بوتل پی لیتے ہیں, دل چاہتا ہے تو اپنے دل کی ادھر مان لیں, ادھر دل چاہ رہا ہے رک جائیں, کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بولیں گے امی منع کرتی ہے, بولیں گے نوکری ہے, چھٹی اتنی ہی ملی ہے. پنجاب دے شیر نے کچھ تو کچھ جواب انہوں نے دینا ہی ہے نا. اتاری شیر ہے بابا. بہرحال یہ کہ جس سے ممکن ہو سبحان اللہ, کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو, تو وہ اس کو رک جانا چاہیے. اب مجبوری ہے تو ظاہر ہے کہ کیا کر سکتے, کاروباری مجبوریاں, گھریلو مجبوریاں, بچوں کی مجبوریاں, بچوں کی امی کی مجبوریاں, گھر کی بیماریاں بھی رکاوٹ بنتی ہے. تو جن سے بن پڑے یہاں صبح 12 منائے, یا جتنے زیادہ دن یہاں گزار سکے مدینہ. یہ ماحول اور کہیں تو شاید ملے مشکل. جی ہاں, یہ وہاں ہو کر واپس بڑی رات منانے کے لیے بھی آ سکتے ہیں. جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتا. جب دنیا کے معاملات میں لاکھوں روپے بندہ خرچ کرتا ہے, تو واپس آنے جانے میں کیا مشکل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت سارے اسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں, کسی کا کسی شعبے سے تعلق ہے, کسی کا تجارت سے ہے, کسی کا سرکاری ملازم ہے, کوئی. ہم اپنے اپنے شعبے میں رہ کر جہاں ہم ہیں وہاں کیسے دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام یا جو مدنی کام کیا کرنے چاہیے, ہمیں کس طرح تعاون کرنا چاہیے دعوت اسلامی کے ساتھ؟ سب سے پہلا مبلغ جو ہے نا اپنا, یہ اپنا کردار ہے. کردار اگر صحیح ہوگا نا تو بغیر بولے بھی لوگ سیٹ ہو جائیں گے. ورنہ ہم لاکھ بولتے رہے, کردار اگر صحیح نہیں ہوگا نا اثر نہیں پڑے گا, اور لوگ مطلب بولیں گے یار ہاتھی کے دانت, کھانے کے کچھ دکھانے کے کوئی الگ. یہ اپنا تو اس کا مطلب حالت یہ ہے, ہم کو بولتا یوں کرو یوں کرو یوں کرو. تو اس لیے اگر اپنے اخلاق درست ہوں گے, کردار اچھا ہوگا, اور انشاءاللہ پھر اگر آپ کی کوئی پوسٹ ہے تو آپ کے ماتحت جو ہے نا وہ سب نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ. اگر نمازی آپ ہیں بھی, اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں نا, تو پھر وہ آپ کی مانیں گے نہیں, اتنا اثر ہی نہیں پڑے گا. پڑھیں گے تو آپ کے روب سے پڑھیں گے. اللہ کرے پڑھیں تو اللہ کے لیے پڑھیں, روب سے کیا بنے گا یار ان کا. تو یہ کہ اپنا کردار اخلاق درست, جھاڑنے کی عادت ہے تو وہ نکال دی جائے. نعوذ باللہ گالیوں کی عادت ہے, بڑی گندی عادت ہے, اس کو بھی. یہ سب آپ یہاں آئے ہیں تو ہمارے کچرا کنڈیاں بہت ہیں باب المدینہ میں, گٹر بھی ہیں, اور ڈال دو ان کو یار ہمارے یہاں کہیں, اور بالکل صاف ستھرے با اخلاق بن کر, با کردار بن کر, اور نرم لہجہ, نرم گفتگو, ہر ایک کا احترام مسلم ساتھ لے کر, بچے کو بھی مطلب پیار دینا, جی جناب سے بات کرنا, یہ ترکیب بن جائے. اپنا آپ کا ملازم ہے اس سے بھی جی جناب سے بات کریں اور اس کا احترام کریں گے نا. وہ ابھی پیسوں کے لیے کام کرتا ہے, پھر وہ آپ کا دل سے کام کرے گا, محبت سے کام کرے گا, اور زیادہ کام دے گا آپ کو. یہ شیطان ابھی وسوسے ڈال رہا ہوگا کہ یار ہم جی جناب کریں گے تو ہم کو بیچ کے کھا جائے گا, ہمارا روب ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ باتیں کہ روب ختم ہو جائے گا, اللہ کا کرم ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. یہ اتنے سارے مجھ سے محبت کرتے ہیں, کیا میں ان کو اگر جھاڑتا ہوتا اور ڈانٹتا ہوتا بات بات پر تو یہ تھوڑی بیٹھتے یار. اپنے باپ کو اٹھا کر پھینک دیتے یار,
तो इतनी दूर से काहे को आते हैं? तो जो भी प्यार देगा, मोहब्बत देगा, अखलाक दुरुस्त होगा तो उसको मानेंगे, उसकी मानेंगे, उसके लिए दिल में जगह होगी, उसके लिए दिल से दुआएं निकलेंगी, वरना मुरुवत की बात होगी। अब जो बड़े हमारे जिम्मेदार होते हैं, बाज हर एक तो दूध में धुला हुआ नहीं होता, कोई कोई अखड़ भी होते हैं, बद अखलाक भी होते हैं, झाड़ने वाले भी होते हैं। तो ऐसों के मातहत जो होते हैं ना, वो उनसे सेट नहीं होते। दीन की वजह से, सुन्नियत की वजह से, मोहब्बत की वजह से बेचारे बाज पड़े होते हैं, लेकिन उनके इलाकों में काम सही नहीं उठता, काम इतना नहीं बढ़ेगा, मदनी काफिले इतने नहीं होंगे। वो जो नर्म प्यार भरा लहजा होगा और हर एक के सुख दुख में हिस्सा लेगा, ये तो उसको अप्रिशिएट करेंगे और उसके इलाके में काम बढ़ जाएगा। एक पुरानी बात है, याद आई मुझे, बहुत पुरानी बात है। एक नौजवान था, मेरा मुखालिफ हो गया था, सुन्नी पक्का था, कादरी रज़वी ज़ियाई था, लेकिन हमारा मुझसे नाराज। दावत इस्लामी शायद शुरू नहीं हुई थी उस वक्त, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही कुछ ना कुछ दीन की खिदमत का जज्बात था, इमामत थी मेरी। उसके वालिद का इंतकाल हो गया। मैं फजर की नमाज नूर मस्जिद में इमामत थी मेरी शायद उस वक्त, तो मैं जो नमाज पढ़ के फजर की, मैं उसके घर चला गया और उसके वालिद साहब की लाश पड़ी थी और मैंने कुछ दुआ फातिहा किया। फिर उसके वालिद के जनाजे में गया। उस वक्त मेरा इतना नाम नहीं था कि मुझे कोई जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाए। जिन्होंने भी पढ़ा मैं उनके पीछे नमाज पढ़ी। फिर मैं चला गया कब्रिस्तान, उसके बाप की तदफीन में मैं पेश रहा, आगे रहा। अल्लाह, वो तो वारी वारी हो गया। उसने बोला यार कि मुझे जिसने आपके खिलाफ भड़काया था ना, मेरा जहन खराब किया था, वो तो मेरे बाप के जनाजे में भी नहीं आया, और आपका मैं इतना मुखालिफ और आपने मेरे साथ ये सलूक किया। वो दिन आज का दिन, उसकी औलाद अत्तारी और उसका भाई छोटा, वो कुछ ना कुछ तंजीमी जिम्मेदारी है उसकी, और मदनी हुलिया और वो नौजवान जो वो इस्लामी भाई, अब तो ज़ाहिर उसकी उम्र भी बड़ी हो गई, तो वो अभी तक अपने ऊपर जान छिड़कता है, पक्का टनाटन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है, पहले भी सुन्नी था और पक्का सुन्नी है, दावत इस्लामी के लिए लड़ने मरने वाला यूँ अपने कह सकते हैं। तो ये इस तरह हम करेंगे ना, तो मेरा मुखालिफ है, इसकी माँ मर गई तो मैं क्या करूँ, का बाप मर गया तो चूल्हे में जाए, मैं क्या करूँ, नऊज़ुबिल्लाह। यानी उस पर दुख आया, हमने उसमें हिस्सा लेना है। अब जिसने हमारे साथ अच्छा सलूक किया, हमने उसके साथ अच्छा सलूक किया, ये तो अदला बदला हो गया। मजा तो ये कि जिसने हमारे साथ बदसलूकी की और हम उसके साथ अच्छा सलूक करें, ये कमाल है। वो है ना, एक शेख सादी का शेर है, बदीरा बदी सहल बाशुद जजा, अगर मर्दी अहसिन इला मन असा, इन्हें बदी का बदला बदी से देना, बुराई का बदला बुराई से देना, ये तो आसान काम है। अगर तू मर्द है तो बुराई का बदला अच्छाई से दे, तो अच्छाई से बदला देंगे हम तो मदनी काम बढ़ेगा, हमारा दीन की खिदमत होगी, दुनिया का भी काम बढ़ेगा, दुनिया में भी मोहब्बतें बढ़ेंगी और नफरतें कम होंगी और एक अच्छा और बेहतरीन मदनी मुआशरा तश्कील होगा। तो ये है कि आप भी अगर, तो इस तरह का रौब खत्म नहीं होगा, ये शैतानी वसवसा है, आपका रौब बढ़ जाएगा। आप वो क्या, वो दिल में आपका एक हेबत पैदा होगी, आपका एहतराम पैदा होगा, और पहले वो मजबूरन आपकी बात मानता था, अब वो दिल की गहराई से आपकी बात मानेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह आपके जितने मुलाजिमी न करें, सबको नमाज पढ़ाएं, नमाजी बनाएं, और जहे नसीब हफ्तावार इज्तिमा में कोई गाड़ी चलाएं अपने पल्ले से, ये इनको बोले तुम चले जाओ तो शायद कम जाएंगे, अपने पल्ले से टिकट देकर इनको टिकट भी दें, इनको ले आए, तो इंशाअल्लाह पक्के नमाजी बनेंगे। अकायद की भी इस्लाह होगी, आमाल की भी इस्लाह होगी, अखलाक की भी दुरुस्ती होगी। इसी तरह ये तरकीब बना लें कि हर महीने एक मुलाजिम की बारी आ जाए मदनी काफिले में सफ़र की, इकट्ठे सब ना जाए, जैसे 4 मुलाजिम हैं तो हर हफ्ते एक मुलाजिम मदनी काफिले में 3 दिन के लिए मसलन जाए, तो यूँ हर महीने एक की बारी हुई। और ये
चारों का ऐसा प्यार मोहब्बत से आप समझा दें तो ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे कि जो भी मदनी काफिले में सफ़र करेगा हम में से हम 3 मिलकर 4 आदमियों का काम आपको करके दिखाएंगे। आप मोहब्बत देंगे तो ये होगा, अगर झाड़ के बोलेंगे तो नहीं होगा। तो इस तरह इंशाल्लाह इनकी भी इस्लाह होगी, आपका भी भला होगा। और ये नहीं कि सिर्फ इनको बेचते रहे, आप भी सफ़र करें। और ये जो भी मदनी काफिले में सफ़र करें ना, इनको सारा खर्चा आपने देना है। अगर आप बोले पैसे से जाओ तो शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि अब तनख्वाह इतनी कम होती है, महंगाई है, फिर दिल भी थोड़ा खिंचता है पैसा खर्चे करने में। और पैसे इनके हाथ में ना दें, पैसे अपना जो भी इलाके का जिम्मेदार होना, जिस पर आपको एतमाद हो, ये उसके जरिए ये तरकीब बने ताकि आपके पैसे भी ठिकाने पर लगे और आपको पता भी चले कि ये घर में नहीं बैठा था, मदनी काफिले में सफ़र किया इसने। ये हिकमत अमली से काम हो तो इंशाल्लाह आपका अपना दुनिया भी ऐसी बरकतें होंगी। ये अगर कल तक होनेस्ट नहीं तो होनेस्ट बन जाएंगे, बहुत फायदे होंगे दिन दुनिया के। ये सब यार ये करें आप, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी दफ्तर में या काम करते हैं तो वहाँ भी यानी कि अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, उनके साथ अगर आपका सुलूक मोहब्बत भरा होगा ना तो ये ऑटोमेटिक आपकी तरफ माइल होंगे और आपकी बात सुनेंगे। वरना फिर ये क्या है, वो बेचारे गीबतें करेंगे, यार ये बड़ी दीन की बातें करते हैं, हम इसको जानते हैं यार, ऐसा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल हिकमत दालतुल मुमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है। बस इसको हम अल्लाह करे पाने में कामयाब हो जाए, बड़ा मदनी काम होगा इंशाअल्लाह। सबको इज्तिमा की दावत, मदनी काफिले में सफ़र की दावत, खुद भी जाएं, इनको ले जाएं, इलाके में मदनी दौरा वो करें। 12 मदनी काम है, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ाने की सलाहियत है, तो जिम्मेदारों से मिलकर जो भी इसका प्रोसीजर है वो पूरा करके आप पढ़ाएं। नहीं पढ़े हुए तो पढ़ें। और इस तरह कुछ ना कुछ वक्त जो है आप आशिकान रसूल की सोबत में रहेंगे, इनका हाथ बटाएंगे तो इंशाअल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा, हमारा माशरा सही हो जाएगा। घर में भी अखलाक किरदार अच्छे हों। अगर घर में अखलाक किरदार अच्छा नहीं होगा, देखो ये बाप बेटा चला गया, रो रहा था, कितना याद कर रहा था कि मेरा बेटा नेक बन गया था, नमाजी बन गया था, सुन्नतों का पाबंद बन गया था, मेरे हाथ चूम रहा था, बोल रहे थे ना। ये दावत इस्लामी कि माँ बाप अपनी औलाद की फिर खूबियां बयान करेंगे, पहले बुरा भला कहेंगे, वो करते ऐसे काम है। बाद लड़के बहुत सताते हैं, यहाँ आकर आते आते फिर ये माँ बाप के कदमों में होते हैं और माँ बाप के दिल से दुआएं निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा कोई करके यहाँ से कुछ ले जाए तो कोई बोले भी क्या गए लेने गए थे, भाई ये लेने गए थे, अब लेके आए। कल तक फजर में अगर सुस्ती थी भी हम पढ़ भी लेते थे तो सुस्ती से पढ़ते थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद में भी हमारी आँख खुलती है। ऐसे बन के जाए कि हम ये लेने गए थे, हम दोबारा बगदाद एक्सप्रेस और बगदादी तैयारे में जा रहे हैं, आ जाओ और साढ़े नाल चलो, इंशाअल्लाह तुसी भी नमाजी बन जाओगे, तुसी भी मदीने दे दीवाने हो जाओगे, तुसी भी बगदादी दीवाने बन जाओगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपकी बारगाह में सवाल है कि मदीना पाक में कैसे हाज़िरी दी जाए, और जब आप पहली मर्तबा मक्का व मदीना गए तो किस तरह गए थे, और हमारे लिए भी मक्का मदीना जाने की दुआ फरमा दीजिए। हाँ, वो कैसे हाज़िरी दी जाए, रफ़ीकुल हरमैन में लिखा हुआ है तरीक़ाकार। रफ़ीकुल हरमैन पूरी पढ़ लीजिए अभी से एडवांस में, मदनी इनाम भी है ये, तो इंशाअल्लाह आपको हाज़िरी का तरीका मालूम हो जाएगा। और सबसे पहले मैं तो सन 80 में हाजिर हुआ था, दावत इस्लामी उस वक्त बनी नहीं थी, इतनी पुरानी बात है, शायद आप पैदा भी ना हुए हों, आप छोटे है ना। ये तो कोई 80 और 37 साल हो गए ना इसको, ये तो शायद कम लग रहे हैं। तो अब इतनी पुरानी बातें हर बात तो याद रहती नहीं है।
یہ طریقہ تو آپ بتائیں گے نا, پریکٹیکل کر لیں. کیا بات ہے مدینے کی. باپا مدینہ لے جائیں. ہاں ہاں, مدینہ لے جائیں. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی اسلامی بھائی نے آپ سے سوال کیا کہ مدینہ شریف جائیں کیسے جائیں اور ادھر جا کے کیسے معاملات سنبھالیں, تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کب تشریف لے کے جائیں گے. آپ نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ جلدی مدینہ شریف جائیں گے, اسی سال جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا تھوڑی دیر سکوت اختیار فرمایا, اس کے بعد فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو حاج صاحب نے فرمایا انشاءاللہ. تو بڑی تمنا رکھتے ہیں کہ در پہ خالی جھولی لے کے آئے ہیں, نوازے باپا ہمیں نوازے, کہہ دو چل مدینہ مرشد یا سیدی. آج جیسے آپ نے نگران شورا کو نوازا, ایسے کلمات سے نوازا ہے, ہماری بھی خالی جھولی بھر دے. مرشد کہہ دو چلو مدینہ, کہہ دو چلو مدینہ. باپا مدنی حلیہ دے دیا, داڑھی دے دی, زلفیں دے دی, مدینے والے کی سنتوں پہ عمل کرنا سکھا دیا, مدینے والے کی محبت دے دی, مدینے والا بھی دکھا دے. آپ نے تو اتنوں کو نوازا کہ یہ دیکھیں سارا سبزہ اتنوں کو نوازا, کاش ہمیں بھی نواز. آپ داتا حضور گئے, آپ نے وہاں سے ٹکٹ لیا, ہم بھی جولی لے کر حاضر ہوئے, چل مدینہ کی سعادت دے دے ہمیں. اس قابل تو نہیں کہ آپ کی بارگاہ سے کچھ مانگ سکے. قفل مدینہ بھی باپا عطا کر دے, تقوی بھی, علم دین کی دولت مل جائے باپا. چل مدینہ کی بھیک دو مرشد, 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 طیبہ کی عید ہو مرشد, گرد کعبہ پھروں تیرے پیچھے, گرد کعبہ پھروں تیرے پیچھے, چل مدینہ کی بھیک دو مرشد, سبز گنبد کو چل کے دیکھوں گا,
गुंबद को चल के देखूंगा, चल मदीना की भीख दो मुर्शिद, दीदे तैबा की देखो मुर्शिद। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के। मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के, मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार